السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں 4 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کو بار بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں فرمایا استغفار کو کثرت سے پڑھو۔ اب اس میں استغفار فرمایا، استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ معنی یعنی میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ تو یہ استغفار کو جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، یعنی گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا۔ 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، پھر جو ہے دوسرا استغفار فرمایا۔ استغفار بار بار پڑھنا ہے، پناہ مانگو۔ تیسری اور چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ چیز مانگتے رہنا ہے۔ ہمیں اگر عربی نہیں آ رہی تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اردو میں جو زبان ہم بولتے ہیں اسی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور ہمیں جہنم سے بچا لیجئے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتے رہنا۔ اور عربی میں اگر یہ مانگیں گے تو بہت آسان ہے۔ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، کوشش کریں اس طرح سے پڑھنے کی اور اس کی عادت ڈال لیں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ یہ جو ہے بار بار پڑھتے رہیں۔ اس میں چاروں چیزیں شامل ہو گئی۔ یہ اگر پڑھ لیے، اگر کسی کو عربی آتا ہے، کلمہ طیبہ ہے، استغفار ہے، پھر جنت کی طلب، پھر جہنم سے پناہ، یہ 4 چیزیں یہ ایک ہی دعا میں شامل ہیں۔ اگر یہ پڑھنا گئے، یہ پڑھتے رہیں گے تو چاروں باتوں پر عمل ہو جائے گا جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ تھی آج کی حدیث۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی رمضان شروع ہو کر 2-3 دن ہو گئے ہیں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، تراویح میں پھر دھیرے دھیرے لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے تراویح میں، اور روزہ بالکل اکثر لوگ روزہ نہیں رکھ رہے۔ رمضان میں ضرور روزہ رکھا کریں، فرض روزے ہیں، فرض روزے کو بالکل چھوڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ روزہ مکمل رکھیں، تھوڑا آگے پیچھے کر لیں کام کاج کو، آدھا دن کام کاج کریں، کوشش کریں کہ روزہ مکمل ہو۔ پھر 5 وقت کی نماز کی پابندی، پھر اسی طرح سے تراویح کی پابندی، کم سے کم درجہ اتنا بھی ہم کر لیں گے تو رمضان کی قدر ہمارے سے ہو جائے گی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان ہمیں دیا ہے، ہم یہ خیال کریں کہ گزشتہ سال کتنے لوگ تھے میرے ساتھ میں، میرے ساتھی، میرے دوست، لیکن وہ اس سال اس رمضان میں وہ نہیں ہیں دنیا میں، وہ چلے گئے ہیں دنیا سے۔ یہ ایک سوچ اپنے اندر لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دیا ہے تو اس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ رمضان ہمیں ملا ہے، اس کی قدر کرنی ہے اور اس میں پابندی کے ساتھ ہمیں وقت گزارنا ہے۔ چلیے بس آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔